حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم بازار سے کچا گھڑا بھی خریدنے جاتے ہو تو 100 بار اسے ٹھونک بجا کر چیک کرتے کہیں کچا تو نہیں ہے. رک جاؤ، بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے. میں آگے سے مسکرا کر جواب دیتا ہوں مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے، تیرا بلال پکا ہے. تو اتنے ظلم کیے گئے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، آقا کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا گیا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے اس دین کی خدمت کو، دین کی تبلیغ کو ترک نہ کیا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب نبوت کے اعلان کے 7 سال گزر گئے. 7ویں سال کے اندر اب جب قریش مکہ نے دیکھا، کفار نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز نہیں آ رہے، ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے، لہٰذا ہم ان کے پورے خاندان کے ساتھ سول بائیکاٹ کر دیں، ایک معاہدہ لکھ دیا جائے. اس معاہدے کے اندر نہ تو ہم ان سے کوئی چیز لیں گے اور نہ ہی کوئی چیز دیں گے. اور بھوک کی وجہ سے یہ لوگ خود بخود ہماری باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائیں. ذرا اندازہ کریں، شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کو وہاں پر بند کر دیا گیا اور ایک معاہدہ لکھا گیا. اس معاہدے کو کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور منادی کر دی گئی، کہا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے اور کوئی بھی شخص ان کی طرف کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بھیجا کرے. اب اسی پریشانی کے اندر ذرا اندازہ کریں، وہاں پر کھانے پینے کی کچھ سہولتیں موجود نہیں، ماؤں کے پستانوں کے اندر دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلکتے ہیں، مگر صبر دیکھیے، اللہ رب العزت پر پورا ایمان دیکھیے، پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آقا کریم علیہ السلام نے اور آپ کے اہل و عیال نے گزارے. کوئی بھی شخص اگر کوئی چیز لے کر آتا تو اس کو روک دیا جاتا. کفار مکہ کا وہاں پر پہرا موجود تھا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچا سکتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا غلام کچھ لے کر جا رہا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر کچھ پیش کروں. جب قریب پہنچتا ہے تو کفار مکہ میں سے کوئی شخص دیکھ لیتا ہے، لہٰذا اس کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے. ذرا برابر بھی کوئی چیز شیب ابی طالب کے اندر نہیں بھیجنے دی جا رہی. اور یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا. اب 3 سال تک یہ ظلم و ستم برداشت کیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی فرمائی. فرمایا اے حبیب، جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس معاہدے کے اندر صرف اللہ لفظ باقی رہ گیا ہے، باقی سارے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا، شفیق چچا حضرت ابو طالب کو یہ بات بتلائی تو یہ اعلان کر دیا گیا. تو جب اس کو دیکھا گیا، معاہدے کو دیکھا گیا، تو وہاں پر واقعتاً ہی صرف لفظ اللہ باقی بچ گیا. اب انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ہم اس بائیکاٹ کو ختم کرتے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں گے، بات چیت بھی کریں گے، لین دین کے معاملات بھی کریں گے، لہٰذا ہم اس معاہدے کو ختم کرتے. لہٰذا اللہ رب العزت کے کرم سے 3 سال کے اندر یہ جو مظالم اور مصائب و آلام کے دور سے گزرنا پڑا، پھر 3 سال کے بعد یہ لمحہ بھی ختم ہوا. شیب ابی طالب سے
آقا کریم علیہ السلام کو اور آپ کے اہل و عیال کو آزاد کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، بلکہ جو قریشی تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے ناک پہ دم کر رکھا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، لہٰذا اگر یہ مال کا طلبگار ہے تو ہم سارے مکے کا مال اکٹھا کر کے اسے دے دیتے ہیں، لہٰذا یہ خاموش ہو جائے۔ اگر یہ عمارت کا طلبگار ہے تو ہم اپنا اسے امیر تسلیم کر لیتے ہیں، لہٰذا اسے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کرے، ہماری باتوں کو ماننے لگ جائے۔ اگر یہ چاہتا ہے، اگر یہ رشتے کا طلبگار ہے تو جس لڑکی کا یہ نام کہے گا پورے مکہ کے اندر جو خوبصورت ترین لڑکی کا یہ طلبگار ہے، ہم اس کو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر یہ ہماری باتوں کو تسلیم کر۔ مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ چچا، اگر یہ لوگ قریش مکہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، پھر بھی میں دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں، پھر بھی میں اپنے رب کا علم جو ہے وہ بلند کرتا رہوں گا، اپنے رب کے نغمے آلاپتا رہوں گا اور ان بتوں کو برا بلا کہتا رہوں گا۔ حاضرین محترم، پھر اسی سال کے اندر آپ کے شفیق چچا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، حضرت ابو طالب آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، پھر آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی انتقال پرملال ہو جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو جن کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی، حضرت ابو طالب اور آپ کی شفیق اہلیہ محترمہ، اب آپ کے چچا کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اب قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بے یار و مددگار ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں ان کے چچا سے ہمیں نہیں پوچھنا پڑے گا، ان کا ہمیں خوف لاحق نہیں ہے۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام پر کثیر تعداد کے اندر مظالم کی کثرت کر دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنوں کو تو آزما لیا ہے، لہٰذا کہیں باہر چل کر دیکھتے ہیں باہر کیا معاملات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے طائف کا ارادہ فرمایا، سفر طائف کیا کہ وہاں جا کر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ وہاں پر 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے۔ اب تینوں بھائیوں کے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر اور پیامبر بن کر آیا ہوں، لہٰذا میری نبوت کا اقرار کرو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ مگر ان تینوں نے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے فرمان کا بھی انکار کیا، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس آئے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو پھر بھی تنہا نہ چھوڑا، انہوں نے طائف کے شریر بچوں کو آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے لگا دی۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بات درج ہے، آقا کریم علیہ السلام جب آگے چلتے تھے تو شریر بچے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پتھراؤ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ شریر بچے آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا دیتے ہیں، پھر پتھراؤ کرتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام ذرا اندازہ کیجیے
پہاڑوں کا فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دیتا ہوں، اور ان پہاڑوں کے اندر جو بستی والے ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کی قدر کو نہیں پہچانا، وہ آپس کے اندر جب پہاڑ ملیں گے تو نیست و نابود ہو کر پس جائیں گے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا، کیا جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی اصلاب میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو دین و اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ ذرا اندازہ کیجئے، زخموں سے نڈھال ہیں، نالین مبارک خون سے تر ہیں، مگر پھر بھی آقا کریم علیہ السلام مایوس نہیں ہو رہے اور اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو دین و اسلام کے پیروکار ہوں گے، دین اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new